میں سلام کرتا ہوں ان بہنوں کو جنہوں نے وقت سے پہلے ان کے کپڑے دھل کے تیار کیے، کہ جنہوں نے ایسے بھائیوں کی خدمت کی۔ وہ یار وکیل کیا دے گا بہن کو، جج کیا دے گا بہن کو، منتری کیا دے گا بہن کو، کوڑی تو کوڑی کے وہ کاغذات جو آنکھیں بند کر کے کسی کے نہیں رہ جاتے، خدا کی قسم تم نے انہیں روٹی بنا کے کھلائی ہے جو تمہیں وہ جنت دے کے جا رہے ہیں جو خدا نصیبوں سے دیا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نصیبوں سے خدا دیتا ہے۔ اللہ ان بھائیوں کو سلامت رکھے۔ اور یاد رکھیے گا میری ایک بات، بہت غور سے میری بات سنیے گا، سب کو اولاد پیاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو، نیند آ رہی ہے تو بالکل مت بولو، اور کوئی سو رہا تو اٹھانا مت، اس لیے مت اٹھانا، اگر یہاں موت آ گئی تو انشاءاللہ جنت میں ہی جائے گا۔ بولیں ذرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ موت کے ڈر سے موت اپنے وقت پہ آنی ہے، مگر میری بات سنیں، نصیب والی ہیں وہ مائیں جو ایسے بیٹوں کو دودھ پلا کے جنہوں نے پروان چڑھایا، جنہوں نے بدلے میں قرآن کے حفظ کی سند ماں باپ کو دی ہے۔ حفظ کی سند مذاق نہیں ہوتا ہے، یہ تو ماں باپ ہے ساگر، ان کی بات آپ دیکھو، بیٹے کسی کے بھی ہوں کھانے اپنے گھروں پہ کھلاتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ ایک بوڑھی عورت مدرسے گئی، جا کے کہنے لگی مولانا ایک بچہ چاہیے، کیوں؟ کہا خدمت کرنی ہے، قرآن والا تو۔ انہوں نے ایک بچہ دے دیا، عورت بیوہ تھی، کیا تھی سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں دیکھیے سر مت ہلائیے، میں سر کو ہلاتا نا تو میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا تو منہ سے بولیے گا سمجھ میں آئے تو، نہ بولیں گے میں سمجھوں گا دوبارہ سمجھا دوں۔ بیوہ عورت تھی، بوڑھی، کوئی تھا نہیں، مدرسے گئی، بچے کو لے کے آ گئی۔ نیم کیا تھا؟ پہلی روٹی جو بنتی تھی وہ قرآن پڑھنے والے کو کھلاتی تھی۔ کیا بات، تم نے نہیں دیکھا؟ یہ سیف پور کتنے گھر ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنے بچوں سے زیادہ قرآن والوں کو کھلانے میں خوشی محسوس کرتے ہوں گے، ایسے بھی کئی لوگ ہوں گے نا۔ تو وہ پہلی روٹی قرآن والے کو دیتی تھی، پہلی روٹی قرآن والے کو کہتی تھی یا رب یہ پردیسی ہے لیکن تیرے محبوب کا مہمان ہے، فرض بنتا میں لقمہ بعد میں کھاؤں گی، اسے پہلے کھلاؤں گا۔ سالوں سال کھانا کھلاتی رہی۔ ایک دن جب اس کا حفظ مکمل ہوا نا، اور یہ قرآن والے بھی اللہ سلامت رکھے، ان کی محبت ہے، یہ جس کے ہاں دسترخوان پہ روٹی کھاتے ہیں نا اسے سگی ماں سمجھتے ہیں، جس کی کمائی کھاتے ہیں اسے سگا باپ سمجھتے ہیں۔ یہ کتنا پیار دیتے ہیں، یہ عمریں ہو گئی، یہ علماء بیٹھے ہیں، خدا کی قسم یہ سب کچھ بھول سکتے ہیں لیکن کبھی ان کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے بچپن میں انہیں کھانے کھلائے تھے۔ کیا بات، بھول سکتا ہے کوئی؟ ہم نہیں بھول سکتے، جس نے ہمیں روٹی کھلائی تھی بچپن میں ہم اسے نہیں بھولتے، نہیں بھولتے۔ ہم سگے ماں کی طرح اس ماں کو عزت دیتے ہیں جو ہمیں روٹی کھلاتی ہے۔ ہم بھی پڑھیں باہر، ہم نے بھی روٹی کھائی ہے کسی کے دسترخوان پر، اللہ ان کے گھروں میں برکتیں نازل کرے جنہوں نے ہمیں اپنے ٹکڑے کھلائے تھے۔ ہاں تو بڑی خوشی ہوتی ہے نا، یہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح ان کو سمجھتے ہیں۔ اور ماں باپ بھی خدا کی قسم کئی بار تو میں نے دیکھا ہے کہ جب سگے بیٹے کی شادی ہے نا تو جب بڑے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو حافظ کا پہلے ہاتھ پکڑ کے کہتے نہیں باقی کے کپڑے بعد میں بنیں گے، تیرے کپڑے پہلے سے لیں گے۔ یہ پیار گھر والے دیتے ہیں، یہ پیار گھر والے دیتے ہیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے کھانا، جب اس بچے کا حفظ مکمل ہوا نا تو دل میں آیا یار یہ خوشخبری سب سے پہلے اس ماں کو جا کے دوں جس نے پہلی روٹی کھلایا کرتی تھی۔ یہ سوچ کے درسگاہ سے اٹھا، دوڑ لگائی، دروازے پہ پہنچا، کیا دیکھتا کہ بھیڑ لگی ہے لوگوں کی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آج اس خاتون کا انتقال ہو گیا جو روز تجھے پہلی روٹی کھلایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، دسترخوان کے آگے آیا، آ کے دروازے کو دیکھا، بوڑھی ماں جنازے پہ لیٹی ہوئی تھی، آنسو پوچھتا ہوا طالب علم تھا، واپس چلا گیا، جا کر کے کسی سے بات نہیں کی، حجرہ اپنا کمرہ بند کیا، آنسو بہا کے کہتا یا رب وہ آ رہی ہے جس نے مجھے روٹی کھلائی تھی، آج وہ دنیا سے جا رہی ہے جس نے پہلی روٹی کا لقمہ میرے منہ میں دیا تھا، اے مالک میں اسے کیا دے سکتا ہوں، آج وہ تیری بارگاہ میں آ رہی ہے، بس اتنی التجا ہے اس کو جنت عطا فرما دینا۔ اللہ اکبر، 3 دن گزرے ہیں، گلی میں شور ہو رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے، بڑے اچھے لباس میں تھی، کسی نے کہا میں نے بھی دیکھا ہے یہ جنت کی بہاروں میں تھی، تیسرا کہنے لگا میں نے کہا خاتون بتا تو صحیح کیا معاملہ ہوا، کیسی بنی گزری؟ اس نے کہا جب میں مر کے قبر میں آئی رب نے
نے کہا حساب کو چھوڑ، تو جو لقمے قرآن والے کو کھلایا کرتی تھی، میں نے تجھے پہلے لقمے کے بدلے میں جنت کا حقدار بنایا۔ بے شک، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، چشم دستار بندی۔ ہاں یہ ہے قرآن والے، عزت کیا کرو ان کی، خدمت کیا کرو۔ آج سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی ہے تو یہ قرآن والے، بے شک، سب سے زیادہ مظلوم یہ قرآن والے۔ اگر کوئی بات کہیں تو کہیں میں دقیانوسی سوچ ہے، کوئی بات سمجھائیں تو پرانی فکر والا۔ ہاں ہم پرانی فکر والے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم 1400 سال پرانی فکر رکھتے ہیں۔ کیا بات، ہم وہ فکر رکھتے ہیں جو فکر مصطفیٰ نے ابو بکر کو دی تھی، جو مصطفیٰ نے عمر کو دی تھی، جو مصطفیٰ نے اپنے عثمان کو دی تھی، جو مصطفیٰ نے اپنے حیدر کو دی تھی۔ یہ وہ فکر والے لوگ۔ اور یاد رکھیے گا، خالی بھتیجا سمجھ کے ٹھوکروں میں نہ رکھنا، اپنا بھتیجا اپنا پوتا، چل بے پپو جمن گڈو نہ کہنا، احترام کرنا۔ اس کے سینے میں قرآن کی دولت آ گئی ہے۔ اور قرآن کی دولت کیا ہے؟ سونے کے ہار، تم تو جو چاہو دولت لے کے مر جاؤ، کوئی اعجاز نہیں، لیکن جب حافظ قرآن کا جنازہ اٹھتا ہے نا، اللہ حکم دیتا قبر کو، خبردار ایک بال بھی بیگانہ کر دینا، تیرے اندر وہ آ رہا ہے جس کے سینے میں میرا قرآن ہے۔ اگر حافظ قرآن کی قبر 100 سال بعد بھی کھولو گے نا تو قسم خدا کی زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کی شان ہے، اس لیے عزت کیا کرو قرآن والوں، قدر کیا کرو قرآن والوں، خیال رکھا کرو ان کا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ، سب سے نصیب والے وہ لوگ ہیں جن کے گھر پہ یہ پڑھنے والے کھانا کھاتے ہیں۔ کہہ دوں ایک بات، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں موج آتی ہے، خالی چوراہے پہ کوئی کام نہیں ہے، چائے پیئیں گے اور یہ کہیں گے ارے تھالی کی کھا رہے ہیں، اور اس سے بڑی تھالی کی کوئی نہیں کھا رہا۔ نہیں ساتھ کیا، یہ تو 70 کی بھی کھائیں گے بھائی، اللہ نے رزق بکھیرا ہی اتنا مولوی کا۔ میرے حضور نے کہا تھا نصیب والا ہے جس کا رزق گھر کے جتنے زیادہ قریب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاتھ اٹھ گئے، یا اللہ میرے محبوب کی امت کے علماء کا رزق بکھیر دے۔ کیوں کہ جہاں جہاں یہ رزق لینے جائیں گے وہاں وہاں مدینے والے کی باتیں بتایا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ گئے نا؟ اس لیے 7 اور 70 کا کھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ دعا بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ہے، یہ سچے باپ کی سچی بیٹی کی دعا ہے، اس لیے 70 ہنڈیوں کا کھاتے ہیں۔ مگر سوچ تو صحیح، چوراہے پہ کھڑے ہو کے کتنی آسانی سے بکواس کر جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں دیکھو تو صحیح فری کی کھا رہے ہیں، تھالی کی کھا رہے ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم تو سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی اپنی شان کیا ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، یہ چلیں قبرستان سے تو اللہ عذاب اٹھا دیا کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ بیڑے پار کر دیتا ہے، اگر کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو اللہ نہارے پٹ کر دیتا ہے۔ ان کی زبان کا معاملہ کیا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ ان کی خدمت کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، کتنی عظمتوں والے ہیں یہ، کتنی شان و شوکت والے ہیں یہ، سوچو تو صحیح۔ اللہ اکبر فرمایا گیا، یہ جو طالب علم ہوا کرتے ہیں یہ جنت کی چڑیاں ہوا کرتے ہیں، جنت کے پرندے ہوا کرتے ہیں، ان کی خدمتیں کیا کرو، ان کو عزتیں بخشا کرو۔ آج کتنی آسانی سے ہم کسی کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں، کسی کو بھی چھوٹا بڑا کہہ کر کے اس کی اوقات گھٹا دیا کرتے ہیں۔ یہاں جو چاہو کر لو، جو چاہو نام دے دو، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کس کا کتنا مقام ہے۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، جاؤ پورے اہل محشر میں چلے جاؤ اور جو قرآن والے تھے انہیں بلا کر کے لے آؤ۔ فرشتے کہیں گے مالک بتا تو صحیح قرآن والوں کی پہچان کیا ہے، کسی کے بیچ لگا ہے، کسی کے بلے لگے ہیں، یا کسی کے کاندھے پہ لکھا ہے کہ یہ قاری قرآن ہے، یا کسی کے ماتھے پہ لکھا ہے یہ قرآن والا ہے۔ رب فرمائے گا نہیں نہیں، نہ کسی کے بلے لگے ہیں، نہ کسی کے بیچ لگا ہے، نہ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہے، نہ کسی کے کاندھے پہ لکھا ہے۔ کہ مالک پہچانیں گے کیسے؟ فرمائے گا جاؤ سب کے منہ سونگنا، جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی وہی قرآن والا ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان منہ اللہ، سے خوشبو آتی ہوگی بے شک۔ قرآن والا ہوگا۔ ایک بچے کو نہیں پڑھائے گا، ایک کو بھی، نسل میں شاید ایک بھی پڑھا ہوا نہ ہو،
اور جاہل ہو کے خود سب سے بڑا مفتی بنتا کہ ہاں ہم سے پوچھو مولویوں کی باتیں، سبحان اللہ. ہم سے پوچھو، تجھ سے پوچھیں بتا نکاح میں کتنے فرض ہے کتنے واجب ہے کتنی سنتیں بتا، چل ٹھیکیدار بنا گھوم رہا دین کا. علماء کو چھوڑ کے ہے کوئی جو بتائے نکاح میں کتنے فرض ہے کتنے واجب کتنی سنتیں؟ علماء کو چھوڑ کے، طلباء کو چھوڑ کے نہیں بتا سکتے تو چراغ پہ منہ مت بجانا. کیا بات ہے، حق بات ہے. میں نے وہ بات پوچھی ہے جس سے سب کا سابقہ ہے. میت نہلانے کا طریقہ نہیں پوچھا ہے جو گاؤں میں ایک ہی ہوتا ہے. نکاح تو سبھی کا ہوگا انشاءاللہ. ارے یہ بڈھے بڈھے ہی گردن ہلا رہے ہیں، یہ جوان کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ سب کا ہی ہونا نکاح. اگر خالی نکاح بول دو تو مراد کچھ اور لے لیں. جی جی چلو شادی تو سب کی ہوگی نا. جی. شادی سب سمجھ کے نکاح سوچ رہے نمبر 2 والا، جبکہ اصلی نکاح ہے. اصل نکاح ہے. یہ نہیں پتا نکاح میں کتنے فرض کتنے واجب کتنی سنت ہے، مگر کڑو کہے گا یہ امام رکھنے کا نہیں ہے بھائی، یہ امام رکھنے کا نہیں ہے. کہا کیوں کہ قرات صحیح نہیں ہے. کلاس صحیح. ہاں؟ وہ آدمی کہتا قرات صحیح نہیں جسے کلمہ یاد نہیں. میرے ایک دوست تھے نا، میں وہاں جلسہ کرنے گیا تو وہ اتفاق سے اسی دن آئے تھے. اور معلوم ہے کون تھے میرے دوست؟ وہ مفتیوں کو پڑھایا کرتے تھے. تو ایک بڈھا کہہ رہا کھڑے ہو کے جی پہلے امتحان لیں گے بعد میں نماز پڑھوائیں گے. ہاں تو بولے کیا امتحان لینا؟ کہہ رہے امتحان لیں گے. یہ بولنا بھی نہیں آتا نا. امتحان لیں گے کیا لے گا بھائی کہ نعت سناؤ. مفتی کا امتحان لے رہا، کہہ رہا نعت سناؤ. جی جی. اچھا گویا اچھا ہے تو نماز ہو جائے گی. تقریر سناؤ، اچھا چیخ اچھا لیتا نماز ہو جائے گی. اصل ہے قرآن. جی جی. جب تک قرآن درست ما یجوز بہ الصلاۃ، اتنا درست قرآن نہیں ہوگا جتنے سے نماز درست ہو سکے، اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوگی نا. آج تو جس کی مرضی آتی ہے کان پکڑ کے کہتے ہیں چل بے چل نکل. یہ سوچتا ہے امام میرے باپ کی بپ ہوتی ہے. لوگ پورا گاؤں سے برا کہتا ہے میں نے نکالا جی اس نے نکالا. ہماری عادت دیکھیے، یہ ہر گاؤں کی کہانی ہے. میں نے نہیں نکالا اس نے نکالا. کیا کہ میں وہ بڑا آدمی، بڑا گندا آدمی ہے، اس نے نکال دیا. میں کہتا ہوں اتنا گندا وہ نہیں جتنے گندے تم ہو. کیا بات ہے. کیونکہ ایک گندا آدمی ایک پارسا کو نکال کے کھڑا کر دے اور تمہارے منہ پہ تالا لگا رہے. گندا وہ نہیں گندے تم ہو. حقیقت یہ ہے بات حق اور غلط کی ہوا کرے تو آگے بڑھ جایا کرو، فکر نہ کیا کرو. یہی حق والوں کی پہچان ہے. اسی لیے تو آواز آتی ہے ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. ارے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے تو نے، در پہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. بے شک. نعرہ تکبیر، رسالت، اہل سنت، زندہ ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. کئی جگہ مرڈر ہو گیا مسجد میں ہی. منڈی بٹیوں پہ مینڈوں پہ جھگڑے ہوتے تو ہم نے سنے تھے. اب آدمی کو کھیتی کی فرصت نہیں رہی ہے نا تو اب مسجد میں لگوا دیے پنکھے، ایسی. دماغ خراب ہو گیا نمازیوں کا. مجال ہے پنکھے کے نیچے کوئی بیٹھ جائے غریب، چل وہ اٹھائیں سے. اور 5 وقت کے نمازی تو اپنا سمجھتے ہیں قبضہ. جمعے والے سے کہتے تو آج یہاں کیسے بھائی چل پیچھے چل. باقی ٹائم میں حمام ہے، آج آ کے پنکھے کے نیچے بیٹھ گیا. ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کے پڑھتے کی پڑھ لیا. حالات ہی ہمارے. گولیاں چل گئی. لو جھگڑا ہو مقتدیوں میں تو مسلح امام کا بنتا جو جی دوسرا لانگے. کئی جگہ 2 پارٹیاں بن گئی. ایک تو مجھ سے بولا حضرت ہمارا فیصلہ یہ کہ پہلے یہ اپنے امام کے پیچھے پڑھیں گے پھر ہم اپنے امام کے پیچھے پڑھیں گے. میں نے مسجد مندر نہیں ہے. ہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آج سب کے گریبان میں. آج حالات کیا دیکھیے، آج حالات کیا. یہ ارے اب مولوی بھی ڈھنگ کے نہ رہے. چل مولوی ڈھنگ کے نہیں ہے تو ڈھنگ کا بن. خود تو ڈھنگ کا بن بھائی. تجھے تو مرنا ہے نا. میں غلط ہوں، فرض کریں میں غلط ہوں
لیکن تو سوچنا مجھے صحیح ہونا ہے، پیش تو سوچ مجھے صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. وہ تم نے نہیں سنا، وہ ایک شخص پیر کی تلاش میں نکلا تھا، تو رات میں نا چوراہے پہ کوئی چور مل گیا، اس نے پکڑ لیا، بولا مرید کر. وہ کہنے لگا میں چور ہوں. بولے نہیں پیر ہے. اتنی رات میں تو جا رہا ہے، تیری پہچان ہے یہ تو پیر ہے. چور نے سوچی یار بھائی مسئلہ ہی خراب ہو گیا.